نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج ہمارے 16ویں پارے کا درس قرآن ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام، چونکہ مشرکین نے آپ سے 3 سوال پوچھے تھے کہ روح کیا چیز ہے، غار والے کون ہے، اور وہ کون سا شخص ہے جس نے پورے روئے زمین کا چکر لگایا۔ پہلے 2 کے جواب آ گئے، اور پوری روئے زمین کا جس نے چکر لگایا اس سے پہلے چونکہ وہ سکندر ذوالقرنین ہے، اور ان کا جو وزیر سکندر ذوالقرنین کا جو وزیر تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کے تعارف کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تو ماشاءاللہ نبی کا بیان علمی زور پر ہوتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے؟ اب نبی کا حق یہی ہے کہ وہ یہی کہیں کہ اس کے لیے کوئی اس سے بڑا عالم نہیں، لیکن وہ مقام ایسا تھا کہ جس میں چاہیے یہ تھا کہ اللہ کی طرف نسبت کی جاتی۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ تو اللہ کی طرف سے عتاب آ گیا۔ پیاروں کو عتاب آتا ہے کہ محبوب بندے تم میرا ہو، اور ایسی جب خوبی کی بات آئے تو تیرا حق بنتا تھا کہ تو میری طرف علم کی نسبت کرتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا پھر تفصیل سے واقعہ بیان فرمایا۔ آپ کا حضرت خضر علیہ السلام کا جو شجرہ ہے وہ یوں چلتا ہے۔ خضر آپ کی کنیت تھی، آپ کا نام تھا بلیہ بن ملکان بن فالخ بن عامر بن شالخ بن ارقحشت بن سام بن نوح، یہ آپ کا ایک شجرہ ہے۔ تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نہیں موسیٰ، ایک بندہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے، جا اس کے پاس جا کر جو ہدایت کا علم اسے حاصل ہے وہ تو حاصل کر۔ اب نبوت سے بڑھ کر علم کوئی نہیں، ظاہر شریعت کا علم دے دیا گیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ایک شاگرد حضرت یوشع بن نون، وہ بھی نبی ہوئے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پوتے کے بیٹے ہیں، نون بن افراہیم بن یوسف۔ یہ حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ نون کے بیٹے ہیں افراہیم، افراثیم بھی کہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک منشا ایک افراثیم۔ تو ان کے بیٹے افراثیم کے بیٹے تھے حضرت نون، اور نون کے بیٹے ہیں حضرت یوشع۔ اس سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت یوشع بن نون بھی ہے، وہ بطور خادم کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَأَبْرَحُ، جب موسیٰ نے اپنے نوجوان خادم کو کہا کہ میں باز نہ رہوں گا، یعنی میں چلتا رہوں گا حتیٰ کہ میں مجمع البحرین، جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں پہنچ نہ جاؤں، او امضی حقبا، یا زمانوں زمانہ چلتا رہوں، جہاں 2 سمندر ملتے ہوں، کھارا اور میٹھا، رنگ بھی مختلف لیکن ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، 2 سمندر ملتے ہیں لیکن ان کے ایک ایسی آڑ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو ملاتی نہیں ہے۔ جب وہ مجمع البحرین پر پہنچ گئے، ناسیہ حوتہما، انہوں نے اپنے ساتھ ایک مچھلی فرائی کی ہوئی تھی، وہ توشہ دان میں ڈالی ہوئی تھی۔ وہاں گئے، بیٹھے، مچھلی وہاں پر بول گئے ناسیہ حوتہما۔ ظاہری بات ہے حضرت یوشع بھی بولے تو کہہ دیا ناسیہ حوتہما، وہ اپنی دونوں کی جو مچھلی تھی وہ اس کو وہ بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، تو مچھلی نے سمندر کے اندر بڑا ایک عجیب راستہ بنایا۔ مچھلی زندہ بھی ہوگی، وہاں پر جا کے اس نے راستے بنائے، سرنگ بنا دی۔
اور جہاں جہاں وہ جاتی جا رہی ہے مچھلی وہ سرنگ بنتی جا رہی ہے، پانی ٹھہرتا جا رہا ہے۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جب وہ بحر فارس اور بحر روم کا جہاں پر ملاپ ہوتا ہے، مجمع البحرین اسی کو کہتے ہیں، جب وہاں سے آگے چلے تو اپنے شاگرد کو کہا، اپنے یار کو کھانا تو لے کر آؤ، آتینا غدا، ہمارا ناشتہ لے کر آؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اپنے سفر سے بڑی تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں جب بندہ اپنے مقصد سے آگے چلتا ہے نا تو تھکاوٹ ہونی شروع ہوتی ہے۔ زندگی میں معاملات کو دائرے میں رہ کر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ وہ شاگرد کہنے لگا کہ حضور ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ، جب ایک چٹان کے پاس ہم بیٹھے تھے نا، فانی نسیت الحوت، وہ میں مچھلی وہاں پر بھول آیا۔ تو حضور بڑا عجیب انہیں راستہ بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما کننا نبغی، ہم یہی تو چاہتے تھے، فرتد علی آثارہم قصصا، چلو واپس وہی جگہ ہے جس کا اللہ نے بتایا ہے۔ فوجد عبدا من عبادنا، جب وہاں گئے تو وہاں پر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا، حضرت خضر علیہ السلام کمبل لے کر لیٹے ہوئے۔ آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی۔ دو چیزیں، آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی، وعلمناہ من لدنا علما، اور انہیں اپنی جناب سے علم دیا، یعنی بغیر کسی پڑھے ہوئے، کسی سے پڑھے ہوئے، کسی ذات سے پڑھے ہوئے، کسی عالم سے پڑھے ہوئے، اللہ نے ان کو علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں انبیاء کو اکثر علم لدنی ہی عطا فرمایا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہی علم عطا کیا تھا نا، اپنی خاص جناب سے، کوئی پڑھائی نہیں، بغیر پڑھے علم عطا کر دیا۔ آگے طریقت کا علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس ہے، ظاہر شریعت کا علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن شریعت طریقت کے مخالف، شریعت طریقت کے مخالف نہیں، اور طریقت شریعت کے مخالف نہیں۔ آگے چلتے ہیں تو بات کو سمجھ آتی ہے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا میں آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں جو اللہ نے آپ کو ہدایت کا علم عطا فرمایا۔ فرمایا لن تستطیع معی صبر، میرے ساتھ آپ صبر کی طاقت نہیں رکھتے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکتے جس کا آپ کو علم نہیں دیا گیا، صبر کرنا مشکل ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور صبر کروں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا بات شرط ہے، جب تک میں خود بات بیان نہ کروں تم نے مجھے اس بارے میں سوال نہیں کرنا۔ ٹھیک، فن تالا تھا، دونوں چل پڑے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں اور خضر علیہ السلام پر ان کی شریعت کی پیروی لازم نہیں ہے، اگر یہ معاملہ حضور سے ہوتا تو خضر علیہ السلام کو حضور کی پیروی کرنی لازم ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی بھی نبی میرے دور میں آ جائے تو اس کو میری شریعت کی پیروی ہی کرنی پڑے گی۔ جناب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور وہ آئیں گے امتی بن کر حضور کی شریعت کی پیروی کریں گے۔ فانطلقا، دونوں چلے، حتی اذا رکب فی السفینۃ خرقا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو انہوں نے کرایہ نہ لیا، ان کے اتنے معزز بندے ہو کرایہ کیا لے لیں۔ جب پار کرنے لگے قریب آیا تو پھٹا کھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خرقتھا لتغرق اہلھا، پھٹا اس لیے اکھیڑا ہے کہ اس کے رہنے اس لوگ وہ غرق ہو جائے۔ لقد جئت شیئا امرا، بہت برا کام کیا آپ نے، وہ رہا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے کہا تھا کہ آپ صبر کرنے کی میرے ساتھ طاقت نہیں رکھتے، کہ اوہ مجھے میں جو بھول گیا مجھے اس کی گرفت نہ کریں اور مجھ پر میرے کام میں مشکل نہ ڈالیں۔
اب نہیں ہوگا. فانطلقا، پھر دونوں چلے. حتی اذا لقی غلام، جب انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا بچوں میں کھیل رہا ہے. فقتلہ، تو اس بندے نے یعنی خضر علیہ السلام نے اس بچے کو قتل کر دیا. قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، موسیٰ علیہ السلام نے کہا بغیر وجہ کے بچہ قتل کر ڈالا. لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے بہت برا کام کیا. اس بچے کا نام جیسور تھا. جیسور. جب یہ ہوا تو اب آگے 16 پارے کی ابتدا ہوتی ہے. آپ فرماتے میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کرنے کی طاقت رکھتے. موسیٰ علیہ السلام پھر خاموش. پھر کہنے لگے اچھا اب میں کچھ سوال کروں نا، آپ مجھے اپنے ساتھ میں رکھیے گا. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ، دونوں چلے کہ جب وہ انطاکیہ بستی کے پاس آئے تو وہاں پر مہمان نوازی اس وقت کرنی واجب ہوتی تھی. انہوں نے آپ کی واجب مہمان نوازی نہ کی. کھانا مانگا وغیرہ تو کھانا بھی نہ دیا. باہر نکلے تو اس بستی کی دیوار گر رہی تھی. آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا یار وہ گارا مٹی ملاؤ تو یہ ذرا دیوار سیدھی کر دے. وہ دیوار جب سیدھی کرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے وہ ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کر رہے، وہ ہمیں کھانا بھی نہیں پوچھ رہے اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کیے جا رہے. فرمایا میں نے کہا تھا نا. یہ کوئی واقعہ فوراً نہیں ہوتا رہا، یعنی کوئی عرصہ چلتے رہے کہ جتنے میں وہ پہلے والا واقعہ بندہ بھول جاتا ہے. قال هذا فراق بینی و بینک، یہ تیری اور میری جدائی کا وقت ہے. جس بات میں تو صبر نہیں کرتا تھا وہ بات میں تمہیں بتاؤں گا. پھر آپ نے تعویلیں فرمائی. فرمایا اب تعویل سن. اما السفینہ، بہرحال جو کشتی تھی اس کو اس لیے کھیلا تھا کہ اس میں گزر بسر جو تھے فقان لمساکین یعملون فی البحر، مسکین لوگوں کی گزر بسر اسی کشتی پر تھی. کشتی چلاتے تھے، باقی سارے اپاہج تھے. تو یہ ایک بندہ ٹھیک تھا، گزارا ان کا کشتی کے خرچ پر ہوتا تھا. تو بادشاہ دوسری طرف جو ہے یأخذ کل سفینۃ غصبا، وہ کشتی کو غصب کر رہا تھا. تو میں نے اس کے اوپر عیب لگا دی ہے تو 2 کیل لگیں گے، پھٹا تو چھوٹ ہی جائے گا لیکن کشتی تو بچی جائے گی. وہ ہماری ایک موٹر سائیکل تھی، وہ چھوٹا تھا تو اس نے اس کے 1 to 5 کے ٹاپے بدل دیے، پرانے کر دیے. تو والد صاحب نے کہا بھی یار اس کے ٹاپے پرانے رہے. وہ ذرا جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ذرا چھچورا پن زیادہ ہوتا ہے. تو وہ کہنے لگا جی نئی موٹر سائیکل ہے، آپ نے 2 ماہ ہو گئے ایسی رکھی ہے، ذرا ٹاپے نئے لگائیں پتہ چلے. ٹاپے نئے پھر لگا دیے. تو وہ صبح سیر کے لیے والد صاحب جاتے تھے، پہلے بھی جاتے تھے. اب وہ نئے ٹاپے کے ساتھ جب گئے موٹر سائیکل چوری ہو گئی. تو اب وہ مجھے جب بھی یہ آتا ہے نا تو یہ واقعہ سمجھ آتا ہے کہ وہ جو عیب لگا ہوا تھا تو بچی رہی، اور جب بھی وہ خوبی والی آئی تو یا خود کل مکان، وہ پھر مالک یا خود کل سفینہ والی بات ہوگی. فرمایا وہ جو لڑکا تھا فکان ابواہ مؤمنین، اس کے والدین نیک مومن تھے. یہ بچے نے ان کو کافر کر دینا تھا. اور یہ کو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہم ایسی کہہ دیں کسی کو قتل کر کے اس نے اپنے والدین کو کافر کر دینا. وہ نبوت علم تھا اور نبی کا علم قطعی ہوتا ہے. اب یہ کوئی بات نہیں کہہ سکتا چاہے وہ جتنا مرضی بڑا عامل کیوں نہ ہو کہ مجھے باقاعدہ جنات نے بتایا یہ ایسا ہو جائے گا. بالکل جھوٹ ہے. اس کی سزائے موت ہوگی اگر ایسی حرکت کرے گا. وہ نبوت کی بات ہے اور وہ بھی خاص. فخشینا یرہقہم طغیانا وکفرا، ہمیں اس کی سرکشی اور کفر کا خطرہ لگا تو ہم نے اس کے بدلے بہتر کا ارادہ کیا. وہ بہتر کیا تھا؟ آپ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بیٹی دی اور اس بیٹی کے نسل میں 70 نبی پیدا ہوئے تھے.
دیکھیں نا، حضرت نور علیہ السلام دعا کرتے ہیں یا الہی ان کو برباد کر دے، کیونکہ میں اب دیکھ رہا ہوں ولا یلد الا فاجرا کفارا، یہ اب نافرمان اور کافری بچے پیدا کریں گے۔ تو ولیوں کو، پیغمبروں کو آنے والے حالات کا کچھ نہ کچھ علم تو ہو جاتا ہے۔ ولیوں کا علم ظنی اور نبیوں کا علم قطعی ہے۔ آپ نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ، بہرحال جو دیوار ہے اس کو سیدھا اس لیے کی ہے، یہ بستی والوں کے لیے نہیں ہے، اس میں یتیم بچوں کا خزانہ تھا۔ میں نے ایک تفسیر میں یہ پڑھا کہ اس خزانے کے اندر ایک پلیٹ تھی، اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں لکھا ہوا تھا کہ خاتم النبیین و امام المرسلین۔ اس کی برکت سے آپ نے اس کو اٹھایا، اور یہ تفسیر جلالین کے حاشیے میں لکھا ہوا کہ بھئی اس کی برکت سے آپ نے پھر اس کی دیوار کو سیدھا کیا۔ آپ نے تعویل پڑھ کے فرمایا کہ یہ وہ تعویل ہے معلوم تستطیع علیہ صبرا، موسیٰ جس پر تو نے صبر نہیں کیا۔ اب سکندر ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا جو مشرکین کا مطالبہ تھا۔ فرمایا سکندر ذوالقرنین یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو فرمائیے میں ان کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر قابو دیا، ان کو زمینی اسباب سارے مہیا کیے۔ وہ ایک سامان لے کر اپنے پیچھے چلتے تھے، پوری ایک پاور کے ساتھ جاتے تھے، حتی اذا بلغ مغرب الشمس، جہاں سورج غروب ہوتا تھا اس کے قریب چلے گئے، یعنی زمین کے آخری کنارے پر، ویسے لگتا ہے جیسے آگے سورج غروب ہو رہے ہیں۔ اور حتی اذا بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے جگہ پر، یعنی مشرق کے انتہائی کنارے پر چلے گئے۔ تو جہاں سورج غروب ہوتا تھا تو وہاں پر فرمایا فی عین حامیۃ، وہاں پر ایک چشمہ ہے کالے کالے گارے والا، ایسے لگتا ہے جیسے سورج اس کے اندر غروب ہو رہے ہیں، یعنی آگے باقاعدہ وہ گارا شروع ہوتا ہے، پھر آگے پانی کا سلسلہ چلتا ہے۔ پھر آپ نے وہاں پر تبلیغ فرمائی، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ پھر جہاں پر سورج کے طلوع ہونے کا مقام پایا وہاں پر بھی دیکھا، وہاں پر بھی آپ نے تبلیغ فرما دی۔ حتی اذا بلغ بین السدین، حتیٰ کہ سکندر ذوالقرنین جب مشرق و مغرب کے درمیان جانب شمال کی طرف روانہ ہوئے تو آپ نے وہاں پر ایک ایسی قوم کو پایا لا یکودون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں آتی، یاجوج ماجوج کی قوم، لوگ بڑے ان سے تنگ، آ کر کہنے لگے کہ یہ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج و ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی خرچہ کر دیتے ہیں، کوئی اسباب مالی پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دیں۔ فرمایا مجھے تمہارے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، میرے ساتھ مالی تعاون نہیں بدنی تعاون کرو۔ حکومت کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ مالی تعاون کے معاملے میں اگر مال موجود ہو تو مالی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ وہ بدنی تعاون لے۔ دیوار بننی شروع ہوگی، دیوار ایسی مضبوط بنا دی کہ جس میں سکندر ذوالقرنین، دیوار سکندری جسے کہتے ہیں، لوہے کے تختے اور ان کے اندر وہ ڈچے ہوتے ہیں لکڑی کے، وہ رکھے گئے، اور چیڑ والی لکڑی جو تھی وہ رکھے گئے، اور یوں تختے بناتے گئے۔ یہ جس طرح کوئی بھی سڑک کا پل بناتے ہیں نا تو اس کے سائڈ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اس طرح سارے دے کے وہ تختے ہوتے ہیں اس کو کھڑا کرتے جاتے ہیں، اسی طرح تختوں کو کھڑا کرتے گئے، درمیان میں ڈچے ڈالتے گئے۔ وہ لکڑی کے ڈچے جب جلتے رہے اوپر وہ دیوار بن گئی، ان لکڑیوں کو آگ لگا دی، وہ آگ لگی تو ساری بات ہے وہ لوہا تھا، اس کا کام پگھلنا تھا، اتنا حصہ وہ ویلڈ ہوتا گیا۔ اس کے اوپر پھر آپ نے باقاعدہ تارکول اس کو پگھلا کر اس کے اوپر ڈلوا دیا، وہ مضبوط دیوار بن گئی۔ اصل مضبوطی اللہ کے حکم سے تھی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اس کو چاٹتے رہیں گے، قیامت تک اس کو چاٹتے رہیں گے، ہر روز کہیں گے بھی کل کریں گے، باقی ان پر نیند طاری ہو جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، سو جاتے ہیں، صبح اٹھتے دیوار پھر اس طرح کھڑی ہوتی ہے۔
قیامت جب قریب آئے گی تو اس وقت ہوگا یہ کہ ان میں ایک بڑا کہے گا کل اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ہم اس کو ختم کر دیں گے. اب جب جائیں گے تو دیوار وہیں کھڑی رہے گی. اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا. جب ان کے نکلنے کا وقت آئے گا تو عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر دجال کو مارنے کے بعد سب کو لے کر پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے. معلوم ہوتا ہے کہ تعداد اتنی زیادہ نہیں ہوگی اس وقت. یہ ایٹمی معاملات جو ہے نا یہ بڑا کچھ کر دیں گے. وہ پہاڑوں پر جب لوگ چڑھ جائیں گے پھر یہ آئیں گے, جہاں سے گزریں گے ایسے چٹ کرتے جائیں گے, سمندر دریاؤں سے گزریں گے تو ایسا لگے گا جیسے کوئی دریا پہلے تھا ہی نہیں. تو پھر وہ کہیں گے کہ زمینی مخلوق ہم نے مار دیا, آؤ اب آسمانی مخلوق کو ماریں. پھر تیر آسمان کی طرف چلائیں گے تو اللہ فرشتے کو حکم دے گا کہ ان کا تیر جو ہے نا وہ مچھلی کے خون کے ساتھ لگا کر واپس پھینک دو. وہ مچھلی کے خون سے وہ تیر واپس آئے گا, وہ دیکھ کر کہیں گے لو بھائی اب ہم نے فتح پا لی. اب اللہ ان کی گردن کے اندر ایک پھوڑا لگائے گا, وہ پھوڑا ان کی موت کا سبب ہوگا. جس کو پھوڑا نکلتا جائے گا وہ گرتا جائے گا. اب روئے زمین پر یجوج اور ماجوج لاکھوں کی تعداد میں مرے پڑے ہوں گے. اللہ پھر ایک پرندے کو بھیجے گا, وہ پرندے کی نسل باقاعدہ آئے گی, ان کو اٹھا اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گی. بالکل نشان ختم ہو جائے گا, زمین سے بدبو بڑی آ رہی ہوگی. اللہ پھر ایک ایسی بارش عطا فرمائے گا جو روئے زمین کو دھو کر رکھ دے گی. 40 دن مسلسل بارش ہوگی اور وہ روئے زمین کو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی کر دے گی. پھر وہ دور شروع ہوگا کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے, اولاد ہوگی, اور بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی رہے ہوں گے. وہ منظر بہار کا, اور ایک ایک انار کئیوں کو 100 بندے کو کفایت کر رہا ہوگا. انار کا چھلکا بڑا ہوگا کہ لوگ اس کے نیچے سایہ فگن ہو جائیں گے. گائے کی جو سری ہوتی ہے اس کو کتنے کتنے بندے کھا لے ہوں گے, پھر بھی بڑھ جائے گی. اس قدر رزق کے اندر فراوانی آ جائے گی. لیکن جب یہ ہو جائے گا 40 سال گزر جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے وصال ہوگا. پھر اس کے بعد ایک بھینی سی ٹھنڈی ہوا چلے گی جو مومنوں کے بغلوں سے گزرے گی اور ان کی روح کو بالکل قابو کرتی جائے گی. روح پرواز ہو جائے گی. مسلمان کوئی دنیا میں نہیں رہے گا. قرآن اٹھا لیا جائے گا, کعبہ اٹھا لیا جائے گا. اب قرآنی آیات والی بات وہ ختم ہو جائے گی. اب کافر ہی کافر ہوں گے. بدکاریاں یوں شروع ہوگی جیسے جانور جفتیاں کرتے ہیں, کوئی تمیز نہیں ہوگی, ہر طرف کفر ہی کفر ہوگا. پھر اللہ رب العزت قیامت کو بھیجے گا, چونکہ قیامت ایک عذاب ہے جو مسلمانوں پر نہیں آئے گی, اجتماعی طور پر یہ کفر پر آئے گی. پھر اگلا سلسلہ شروع ہوگا کہ روئے زمین سے شان و عظمت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے. پھر ہم جیسے گناہگاروں کی حضور سفارش فرمائیں گے. آگے قرآن کہتا ہے کفار کی زندگیاں صرف دنیاوی ترقی کا نام ہے. مسلمان تیری زندگی یہ ترقی بھی ہو, یہ ضروری نہیں. اخروی ترقی تیری کیسی ہے, ظلم وہ نہ ہو, حق ادائیگی کر کے آ, اور رب کو مانتے ہوئے آ. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر والے سے یقین کر کے رکھ. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ فرماتا ہے میں محبوب آپ کو اس سے جو نقصان والے لوگ ہیں وہ بتاؤں. یہ سارے واقعے کے بعد جو نقصان والے زیادہ وہ لوگ بتاؤ کون؟ جن کی کوششیں ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, بڑی کوشش میں ادھر ادھر ہو رہی ہے. ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا, دنیاوی زندگی میں ان کی کوششیں گمراہ ہو کر رہ گی, فنا ہو کر رہ گی. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. دنیاوی ویلیو, دین کا بھی کام کر رہے ہوں گے تو دنیاوی ویلیو کے لیے, شہرت کے لیے, ایسے دربار کے اوپر اپنی وہ خدمت سر انجام دینے کو بڑا فخر محسوس کرتے ہوں گے. لیکن دنیاوی ویلیو کے لیے کہ لوگ یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بہت نیک ہے, یہ ختم ہوتا جائے گا سلسلہ. ہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم. اللہ فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، رب کی ملاقات کا انکار کیا، فحابطت اعمالہم، ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ اب قیامت ان کے عمل اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ قیامت کو ان کے لیے ترازو لگے۔ کئیوں کے اعمال اتنے ہوں گے کہ ترازو لگ سکے، ان کے اعمال اتنے ہوں گے کہ ترازو لگنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ ان کی جزا ہے جو دنیا میں وہ کفر کرتے رہے۔ بڑی محنت ہو رہی ہے، بڑی مشقت ہو رہی ہے، ختم ہوگی بات۔ یہ جو گنگا رام ہے، انگریز کے نام کے، میو ہاسپٹل انگریز کے نام، سرگودا یہ ہاسپٹل، انہوں نے جو بھی یہ اچھے کام ہیں، یہ کام اچھے ہیں، ہاسپٹل بنانے اچھے کام بنائے، لیکن جو بھی چونکہ اسلام ثابت نہیں ہے ان کا، تو اب ان کو اس کی جزا دنیا میں مل جائے گی، شہرت مل جائے گی۔ وہ شہرت جو دنیا میں مل گئی، آخرت میں حصہ نہیں رہے گا۔ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ اگر روئے زمین کے سمندر سیاہی ہو جائے اور درخت کلمے بن جائیں اور رب کی تعریف لکھنا شروع کر دے تو ختم ہو جائیں گے، رب کی تعریف ختم۔ محبوب ان کو کہہ دو میں تو تمہاری مثل بشر ہی ہوں۔ یہ جملہ کئیوں کو خراب کر گیا۔ حضور نے خود فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ میں نے کہا اس کی آیت کا اگلا لفظ پڑھ لو، یوحا الیہ، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں صرف اتنا بتا دو، یہ جو وحی ہے یہ کیا غیر نبی کی طرف کی جاتی ہے؟ فرشتہ غیر نبی کی طرف آتا ہے؟ رب کی باتیں غیر نبی کے ساتھ ہوتی ہیں؟ یہ لفظ وحی بہت بڑا لفظ ہے جس نے تفریق کر دی کہ نبی کو اپنے جیسا تم نہ سمجھ لینا، وہ تمہیں کہہ رہے ہیں اپنے قریب بلانے کے لیے، لیکن تم یہ سمجھ کر یہ نہ کر دینا۔ باپ اگر یہ بات کہے بیٹا میں تمہارے جیسے ہی ہوں، تو وہ آگے نہیں کہتا ابا میرے پر گئی، تو کتنی توہین سمجھ آتی ہے ایک چھوٹے سے رشتے میں۔ اور جو کائنات کا سردار ہو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے ساری طاقتیں دے کر بھیجا، اس کو کہنا کہ اس طرح کہ یہ بھی ہمارے مثل ہے۔ میں مطلب ہے کہ یہ اس بات کرنے کا فائدہ کیا؟ مسلمانوں کے جذبات کو کیوں مجروح کرتے ہیں اس طرح؟ سورہ مریم اس کے اندر توحید، واجب الوجود ہونے کا بیان اور مرنے کے بعد اٹھنے کے اور اس کے جو اعمال کیے اس کی جزا پر کلام کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، اللہ نے واجب الوجود ہونا کیسے بتایا؟ زکریا السلام کی عمر کافی ہوگی، بی بی مریم ان کے پاس گئے تو بے موسم پھل پائے، کہا یہ کہاں سے آئے؟ کہا رب جسے چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ کہا مولا، دعا وہیں کھڑے ہو کر مانگی، میرے مولا میں بھی عمر گزر گئی ہے، مہربانی فرما دے، 120 سال اپنی عمر، 90 سال بی بی کی عمر۔ اللہ نے فرمایا پاک جگہ پر دعا کرنے کے فائدے ہوتے ہیں۔ فرمایا جا تجھے ہم نے یحییٰ بیٹا عطا کیا، اللہ فرماتا نام بھی ہم نے رکھا ہے، اس سے پہلے نام بھی نہیں، بیٹا ہو گیا۔ نشانی کے طور پر 3 راتوں تک کہا بھی تو کلام نہیں کر سکے گا، نشانی بھی پوری ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا یحییٰ وہ ہیں کہ جو عورتوں سے دور رہنے والے ہیں، السلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیٰ، یحییٰ پر سلام ہو جس دن پیدا ہوئے، جس دن ان کو اللہ دنیا سے لے گیا اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا، سلام ہو۔ نبی پر سلام کی بات اللہ کرتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت میں لاکھوں سلام، کو نئی بات نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے مریم کا ذکر کرے قرآن میں، پردے کے اندر ہے، تنہائی کے عالم میں اپنے کپڑے جس طرح روزانہ ہوتے ہیں تبدیل کرتے ہیں بندے، پردے میں گئے تنہائی میں دیکھا تو وہاں پر ایک بشر کو پایا، پرہیزگار تھی، کہا تم کون ہو؟ میں گھبراؤ نہیں، انما انا رسول ربک، میں تمہارے رب کا رسول ہوں، نمائندہ ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ خود ہی بتایا، لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں اس لیے تیرے پاس آیا ہوں تاکہ میں تجھے دوں ستھرا بیٹا۔ جبریل خدا تو نہیں ہے، یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تجھے ستھرا بیٹا دے، میں سبب بننے آیا ہوں۔ سبب کا لفظ نہیں بولا، وسیلے کا لفظ نہیں بولا، ڈائریکٹ کہا جبریل نے۔ حالانکہ قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے یہب لمن یشاء اناسا
وَيَهَبْ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے. اور فرمایا او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جسے چاہتا ہے جوڑے بنا بنا کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتا ہے بانج رکھتا ہے. انہ علیم قدیر، وہ علم والا بھی ہے، قدرت والا بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اللہ اپنے لیے یہب لمن یشاء، یہابو، وہابا یہابو کا معنی ہوتا ہے دینا، عطا کرنا. یہ صفت تو اللہ کی ہے، جو اور لفظ بھی وہ جو اللہ نے اپنے لیے بولا. تو جبریل امین واحد متکلم کا صیغہ بول کر کہے کہ آنا رسول ربی کا لی آہابا لاکی، میں تجھے ستھرا بیٹا دینا آیا ہوں. اگر کوئی بزرگ داتا خواجہ کہہ دے کہ میں تجھے بیٹا دیتا ہوں، یا وہ کہہ دے داتا خواجہ تو مجھے بیٹا دے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے بیٹا دینے والے ہیں یا وہ ان سے بیٹا مانگ رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ نمائندے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، ان سے مانگنے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں، رب عطا فرما دیتا ہے. تو کمزور سے کمزور مسلمان کو بھی جو علم کے اعتبار سے کم تر ہو، اٹھا کر پوچھے وہ بھی یہی کہے گا بھئی نیک بندے ہیں، آئے ہیں، داتا سے دعا کریں گے، خواجہ سے دعا کریں گے، اللہ مہربانی فرما دے گا. حقیقی خدا معبود وہی ہے، حقیقی عطا کرنے والا وہی ہے، معبود برحق وہی ہے. مخلوق مخلوق ہے، کوئی مخلوق میں نبی پیغمبر ولی خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، واجب الوجود نہیں ہے. اللہ کے بندے ہیں. بتوں کو ہندو مانتے ہیں معبود، ہم اللہ کے بندوں کو مانتے ہیں محبوب. تو معبود میں اور محبوب میں بڑا فرق ہوتا ہے. معبود ماننے کا مطلب ہے شرک کرنا، اور محبوب ماننے کا مطلب ہے کہ ان کو متقی بنا کر اللہ کا بندہ خاص سمجھنا. جبریل امین نے پھونک لگائی، چلے گئے. اللہ نے آپ کو امید کر دی. کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، تانے دیں گے، پریشانی کے عالم میں نکلتی ہیں. جب نکلتی ہیں تو حملت فانتبذت به مکانا قصیا، ایک دور جگہ چلے گی. فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، تو آپ ایک کھجور کی جڑ میں چلی گئی. خشک تنا تھا، یا کہ ٹیک لگا لی، جنگل میں بیٹھی ہے. ہائے لوگ کیا کہیں گے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو جاتا. فناداها من تحتها الا تحزنی وقد جعل ربک تحتک سریا، آواز آتی ہے نیچے سے کہ اے مریم پریشان نہ ہو، ہم نے تیرے سے ایک چھوٹی، تیرے قدموں کی طرف سے چھوٹی نہر جاری کر دی ہے. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کھجور کے خشک تنے کو ہاتھ لگانا، ذرا سا ہاتھ لگایا، اس طرح کھجور کے پھل اگتے ہیں، کچے پھل پکتے ہیں، پک کر جھولی میں گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کھانا شروع کرتی ہیں. فرمایا پریشانیاں بعد کی بات ہے، کھانا پینا تو کرو نا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی رہے اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو جاتی ہے. فرمایا آنکھوں کو ٹھنڈک بھی دے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جو دل میں بات ہے وہ پریشان نہ ہو. اگر کوئی بندہ تجھے نظر آئے، بات کرنے کی کوشش کر، تو کہنا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، بات نہیں کرنی. ایسا ہی اور لوگ آ گئے پیچھے، کہا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، بہت برا کام تو نے کیا مریم، ہم نے تجھے پاکیزہ سمجھ کر محراب کے کمرے میں رکھا ہوا تھا. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تیرا باپ بھی برا نہیں تھا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ بھی برا، ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھی، تیری ماں بھی بری نہیں تھی. معلوم ہوا کہ والدین کا اثر چلتا ہے آگے اولاد میں. نیک مائیں تلاش کریں بچوں کے لیے، نیک بیویاں تلاش کریں تاکہ ان کی اولاد نیک رہے. فاشارت الیہ، بس اتنے میں آپ نے چپ کا اشارہ کر دیا. عیسیٰ علیہ السلام 3 دن کے کھا پی وہ بھی رہے، ماں رہی ہے، ماں کی غذا بچے کو مل رہی ہے. 3 دن کے ہیں، جب وہ رخ پھیرتے پھرتے تانے دیتے دیتے جا رہے ہیں، پیچھے ہٹ ہٹ کر تانے دیتے ہیں، ایسا کرنا تھا، ہماری ناک کٹا دی، ہماری ذلیل کر دیا، کیا کیا تم نے. تھوڑا آگے ہوتے ہیں پھر تانے دیتے ہیں،
فاشارت الیہ، عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود سے اٹھے، 3 دن کا بچہ، نبی نبی ہوتے ہیں، اپنے بائیں ہاتھ کی ٹیک لگائی اور جانے والوں کو اشارہ کیا، ماں نے ادھر اشارہ کیا، انہوں نے ادھر اشارہ کر دیا، ماں نے کہا ان سے بات کرو، کہیں جو بچہ کے گود میں ان سے بات کیا کریں، آپ نے اشارہ کر کے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب کا علم دے دیا ہے، تورات کا علم سکھا دیا ہے، انجیل کا علم سکھا دیا ہے، اور مجھے نبی بنا دیا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے برکت والا بنایا، مجھے نماز زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ رہوں، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کا حکم دیا، مطلب یہ جعلنی جبارا شقیہ، اور مجھے جبار شقی نہیں بنایا کہ سختی کرنے والا نہیں بنایا، یہ ساری باتیں کیا کہتے ہیں، وسلام علیہ، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، خود عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ عیسیٰ بن مریم ہے جن کی بات سچی ہے، کیونکہ یہ واقعات تفصیل طلب تھے، ضروری تھے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کا واقعہ بیان کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا مقصد یہ تھا کہ یہ مشقتیں برداشت کرنے والے پھر بھی دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ اس کے آگے موت کے بعد اٹھنے اور ما بعد الموت کے احوال کو ذکر کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ، اس کا طٰہٰ کے ابتدا کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام بھی ہے، اس لیے غلام طٰہٰ نام رکھنا چاہیے، طٰہٰ سے پریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام میں سے بھی ہو سکتا ہے، غلام یاسین، غلام طٰہٰ۔ اس صورت کا حاصل یہ ہے، خلاصہ یہ ہے، اس صورت میں آپ کی دین اسلام کی خاطر مشقت پر تسلی دی جا رہی ہے حضور پر، کہ حضور میرے محبوب آپ مشقتیں برداشت کرتے ہیں تسلی سے، پریشان نہ ہو، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت تبلیغ کے حصول سے لے کر اساس ایدہا بنانے اور بچپن کے حالات پر خبر دینے کے بعد جو بچپن میں مشقتیں برداشت کی، جادوگروں سے مقابلہ اور کامیابی، اور تورات حاصل جو ہوئی، اور ان کی قوم نے جو بچڑے کی پوجا کی، یہ سارا بیان کیا گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ مختصر ذکر کیا گیا، آپ کا جو اناج کا دانہ کھانا بھول گئے اور پکا یقین نہ پایا، اور آخر میں جو سورہ طٰہٰ کے نمازوں کے اوقات کو بیان کیا گیا۔ خلاصہ اس کا یہ ہو گیا۔ اب تھوڑی سی میں بات اس میں آگے کرتا چلا جاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اندر کچھ چند خاص باتیں ہیں، اس کو ذرا پیش نظر رکھیں۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں موسیٰ علیہ السلام، وہ آگے 20 پارے میں تفصیل سے آئے گا کہ شعیب علیہ السلام کے پاس کیسے گئے، پھر ان سے واپس کیسے آئے، یہ تفصیل سے سورہ قصص میں بات کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے معاشرے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام توتلے تھے، معاذ اللہ، وہ جی توتلے تھے، تو آپ ٹور پر جاتے تو ماں پیچھے دعا کرتی، میرے مولا موسیٰ سے بات نہیں ہوتی تو توتلے ہیں تو مہربانی کرنا بات سن لینا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں فوت ہو جاتی ہے، ماں پھر پیچھے دعا کرتی ہے، اور دعا کرنے والا رہا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ خیال سے بات کرنا، پہلے تیری ماں دعا کرتی تھی، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں۔ ساری کہانی، ماں کی عظمت بڑی ہے، اس کے الگ سے روایتیں موجود ہیں، یہ ساری فضول من گھڑت کہانی ہے جو نبی کی توہین کو ثابت کرتی ہے۔ اب دیکھیں وہ جو دعا آپ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے مولا میرا سینہ کھول دے، مراد کیا ہے اس سے؟ میرا سینہ کھول دے، میں تیرا نور لوں، آگے پھیلا سکوں۔ افمن شرح اللہ صدرہ الاسلام فہو علی نور من ربی، دوسرے مقام پر اللہ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اللہ جس کا سینہ کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے خاص نور پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دلوں کا نرم ہونا، سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے۔ آگے اب سینہ کھولنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ دل کو سینہ چاہ کرنا، وہ مراد تو نہیں نا ہے۔ آگے
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ یہاں پر وہ کہانی بنائی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بچپن میں فرعون کی گود میں کھیل رہے تھے تو آپ نے داڑھی پکڑ اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ کہتا ہے یہ لگتا بچہ وہی ہے، حالانکہ یہ تھپڑ تک تو بات ٹھیک ہے، یہ امام غزالی نے بھی لکھی ہے، لیکن اس سے آگے یہ ہوتا ہے کہ وہ فرعون کہتا ہے یہ بچہ وہی ہے، بی بی آسیہ کہتی نہیں یہ تو میرا بچہ ہے، میں نے اس بیٹا بنایا ہوا، یہ وہ نہیں ہے۔ اس کو تو آگ میں اور لال مرجان میں فرق نہیں پتا، آپ کے سامنے لال مرجان بھی رکھ دیا گیا اور آگ کا انگارہ بھی رکھ دیا گیا، آپ لال مرجان پکڑنے لگے، جبریل آئے، انہوں نے آپ کا ہاتھ فولڈ کر کے انگارہ پکڑا دیا، آپ نے انگارہ پکڑا اور ہونٹوں کو کراس کرتے ہوئے آگے زبان کے اوپر جا کے انگارہ لگایا جس سے زبان توتلی ہوگی۔ کہانی شریف ارشاد فرمائی۔ اب آپ توجہ کریں، آپ بڑے لوگ ہیں، چھوٹے بچے کو اگر گرم برتن پکڑا دیا جائے یا ہاتھ لگ جائے، فیٹر ہی گرم اس کو پکڑا دے ویسے پھینک دیتے ہیں، آپ کے ہاتھ کو استری لگے تو آپ اس کو پکڑ کر منہ کو لگائیں گے، استری لگے فوراً پیچھے کرتے ہیں۔ یہ کیسا ہے کہ آگ کا انگارہ پکڑ لیا ہے، ہاتھ نہیں جلا، زبان جل گئی۔ جھوٹ نمبر 1۔ پھر ہونٹ نہیں جلے، اندر منہ کے اندر زبان ہے وہ جلی ہے۔ پھر تیسرا یہ کہ وہ آگ کا انگارہ دائیں بائیں نہیں لگایا، زبان کو جا کے لگایا ہے کہ کلیم اللہ، اللہ نے صفت جس کی ہوئی ہے کہ اللہ جسے باتیں کرے اس کی زبان جلانی ہے، توتلا کرنا ہے معلوم۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں، کبھی کبھی بڑی گرم چائے پی لیتے ہیں یا بچے ہی پی لیتے ہیں، زبان جل جاتی ہے، کتنے بچے توتلے ہوتے ہیں؟ کبھی زبان جلنے سے بچہ توتلا ہوا ہے؟ مت ماری، جل جاتا ہے، چھالا بن جاتا ہے اس کا۔ اس واسطے یہ بالکل غلط اسرائیلی روایت ہے جو نبی کی توہین پر مبنی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے پھر اس آیت کا مطلب کیا ہوگا؟ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تو میں یہ عرض کروں گا جو اس سے پہلے رب اشرح لی کا مطلب تھا نا، وہی اس کا مطلب ہے کہ میرے مولا میرا سینہ کھول دے، تیرے نور کو لوں اور آگے پھیلا سکوں، دل نرم ہو جائے۔ اسی طرح میرے مولا میری زبان کی گرہ کو کھول دو، میں بات کرتا جاؤں، دوسرے کے دل میں اثر کرتی چلی جائے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ آگے لفظ بھی آ رہا ہے یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، وہ میری بات کو سمجھ سکے۔ ورنہ کوئی لفظ آگے اور آتا جو کہتا کہ وہ میری بات جو ہے اس کو پتہ چل جائے کہ میں بات کیا کر رہا ہوں، کیونکہ توتلے بندے کی بات سمجھ نہیں آتی، کہ وہ میری بات اس کو پتہ چل جائے میں بات کیا کر رہا ہوں۔ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا بات جو میں نے کرنی ہے وہ کر دی ہے۔ یفقہوا قولی، اب اگلا مسئلہ ہے وہ میری بات کو سمجھ سکے، وہ تبھی ہوگا جب میری زبان میں کوئی تاثیر پیدا کرے گا۔ اور میرے بھائی جو ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، موسیٰ کی دعا سے حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے، تو کبھی دعا سے بھی نبوت مل جاتی ہے، لیکن حضور کے بعد کوئی نہیں ہے۔ حضور کے بعد معاملہ بالکل اینڈ ہو گیا، کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ انسان کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا اسی میں اس کو ڈالا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، عاجزی کی، اللہ نے 70,000 جادوگروں کو ایمان کی دولت دے دی، عاجزی کی، دولت توبہ مل گئی۔ اور قرآن میں اس مقام پر ایک لفظ کوٹ کیا ہے کہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر جتنا مرضی زندگی میں ٹل لگا لے کامیاب۔ ایک بندہ تھا، اس نے کہا واہ وہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا یہ اس گھر سے آ رہی جس گھر میں میں نے 100 مرتبہ چوری کی ہے، ہمارے گھر آج بھی اندھیرا ہے، ادھر آج بھی روشنی ہے۔ اس کے آگے سامری، اس کا واقعہ بیان کیا گیا، فَأَضَلَّهُ سامری، سامری لوگوں کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام بھولے رہنے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو رات لینے گئے، یہ پیچھے بچڑا بنا کر، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنی اسرائیل والوں نے سارے فرعونی عورتوں سے زیور لے لیا، راتوں رات زیور لے کر نکل آئے، پھر اس کا سامری نے ان سے زیور لے کر اس کا بچڑا بنا دیا، وہ ایک بت بنا دیا سونے کا، پھر وہ جو اس کے اندر مٹی ڈالی منہ میں جس سے بچڑا بولنا تھا، وہ مٹی کہاں سے لی؟ یہ 16 پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے تو نے ان کو گمراہ کیسے کیا؟ اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب جبریل امین آ رہے تھے
بصرت بما لم یبصر به، میں وہ دیکھتا تھا جو لوگ نہیں دیکھتے تھے، اس کو کشف کا علم تھا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول، جبریل کی گھوڑی آگے آگے تھی، فرعون کا گھوڑا پانی میں جاتا نہیں تھا، جبریل کی گھوڑی کو دیکھ کر وہ متوجہ ہوا، جنس کی طرح اعلان کیا، جبریل کی گھوڑی جہاں قدم اٹھاتی تھی وہاں گھاس اگتی تھی، میں سمجھ گیا کہ اس گھوڑی کے قدموں میں حیات ہے، حیات، زندگی ہے، میں نے وہ مٹی اکٹھی کر لی۔ فقبضت قبضۃ من آثار الرسول، رسول فرشتے کی جو گھوڑی کے نشان ہیں، قدموں ہیں، وہاں سے میں نے اکٹھی کر لی۔ فنبذتها، پھر میں نے اس کو بچڑے کے منہ میں ڈالا تو بچڑا بولنا شروع ہو گیا۔ جبریل امین جس گھوڑی پر بیٹھے، اس گھوڑی کے قدم جس مٹی پر لگے، اس مٹی کے اندر اللہ زندگی پیدا کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جبریل جس در کے خادم ہو اور وہاں جا کر قدم چوم کر معراج کی باتیں کرے، اس نبی کے حیات کا عالم کیا ہوگا، اور اس نبی کے دائیں بائیں لیٹنے والوں کی زندگی اور حیات کا عالم کیا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا عالم سمجھ گئے۔ آدم علیہ السلام کے واقعے میں یہ بات سمجھ لیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، ہم نے ان کا کوئی پکا ارادہ نہیں پایا اس معاملے میں، ایک بھول گئے، ان سے معاملہ ہو گیا، اس لیے معاف کر دیا گیا۔ اب ایک بات پر توجہ کریں، آپ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر ہے، عاجزی کی، ایمان مل گیا۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کی، مولا میں کمزور ہوں، مہربانی فرما دے، اللہ نے بیٹا عنایت فرما دیا۔ جناب آدم علیہ السلام اناج کھانے کا معاملہ ہو گیا، عاجزی کی، توبہ قبول ہوگی۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں واجب الوجود ہوں، کبریائی اور تکبر میری شان ہے، تمہارا کام میرے سامنے عاجزی کرنا ہے، میرے سامنے عاجزی کرتے رہو گے، عنایات کی بارش کرتا رہوں گا، اور اگر فرعون کی طرح، سامری کی طرح یا شیطان کی طرح اکڑے تو تمہارا انجام بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا۔ باقی دعوانا الحمدللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام علیک یرجع السلام۔